بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں اسد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل اسد حسین یوٹیوب چینل۔ دوستو آج بروز ہفتہ 18 اپریل 2020 کی نئی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ دوستو آج کی نئی اپڈیٹ یہ ہے، پہلی خبر یہ شامل کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں نصب حجر اسود کی صفائی اور مرمت کا کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ یہ بات 100 برس سے زائد عرصے سے حجر اسود کی صفائی کا اعزاز رکھنے والے بدر الصائغ الجواہری خاندان ایک بزرگ نے بتائی ہے۔ یاد رہے کہ حجر اسود کی صفائی سال میں 3 سے 4 مرتبہ کی جاتی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق یہ وضاحت سوشل میڈیا پر حجر اسود کے متعلق ویڈیو کلپ جاری ہونے کے بعد سوالات کے تناظر میں دی گئی۔ الجواہر جی خاندان کے بزرگ فیصل بن محمود بدر نے بتایا کہ حجر اسود کی صفائی اور مرمت کا کام مکمل کیا گیا تھا۔ اس سے متعلق ویڈیو سوشل میڈیا پر جاری کی گئی ہے۔ فیصل بدر نے مزید کہا کہ ہمارے خاندان کو حجر اسود کی صفائی کا اعزاز 100 برس سے حاصل ہے۔ حجر اسود کے ٹکڑوں کو چاندی کے فریم میں ترتیب وار رکھا جاتا ہے، پھر حجر اسود کو اعلیٰ درجے کے عود سے مطر کیا جاتا ہے۔ فیصل بدر نے بتایا ہے کہ ہمارا خاندان سال میں 3 سے 4 بار مزاب رحمت، خانہ کعبہ کے دروازے اور حجر اسود کی اصلاح و مرمت کی سعادت حاصل کرتا ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان حجر اسود سے گہری عقیدت رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کا ماننا ہے کہ یہ جنت کے پتھروں میں سے ایک ہے۔ عمرہ، حج اور زیارت پر آنے والے لاکھوں لوگ حجر اسود کو چھونے اور اسے بوسہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اکثر کو یہ معلوم نہیں کہ حجر اسود کی صفائی، مرمت اور ایسے مطر کرنے کا کام مقررہ نظام اوقات کے مطابق انجام دیا جاتا ہے۔ دوستو دوسری خبر شامل کرتے ہیں کہ لیموزین گاڑیاں جو ہیں ان کو ہوم ڈلیوری کی اجازت مل گئی ہے۔ ہوم ڈلیوری کی اجازت شاہی منظوری سے ہوئی ہے اور لیموزین گاڑیوں کو ہوم ڈلیوری کی اجازت شاہی منظوری مل گئی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سعودی وزیر ٹرانسپورٹ انجینئر صالح بن ناصر الجاسر نے کہا ہے کہ لیموزین گاڑیوں کو ہوم ڈلیوری کی اجازت دینے پر خادم حرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب لیموزین گاڑیاں ان شہروں میں جہاں مکمل کرفیو نہیں ہے، گھروں سے نکلنے کے لیے اجازت کے اوقات میں ہوم ڈلیوری کا کام سر انجام دے سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ فیصلے پر عمل درآمد کے لیے ماہرین کی ٹیم نے سلامتی اور صحت کے لیے ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے متعدد شرائط طے کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ٹرانسپورٹ اتھارٹی جلد ہی ان ضوابط کا اعلان کرے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ لیموزین ڈرائیور ہوم ڈلیوری کی متعدد اپلیکیشن کے تحت کام کریں گے جنہیں طے شدہ ضوابط کی پابندی کرنا ہوگی اور جن کا اعلان بعد از کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ لیموزین کو کام کرنے کے لیے شاہی اجازت ان فیصلوں میں شمار ہے جن میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے نجی شعبوں کو مدد کا اعلان کیا گیا تھا۔ دوستو تیسری خبر یہ شامل کرتے ہیں کہ پبلک پراسیکیوشن کے ترجمان نے کہا ہے کہ دمام میں 20 برس قبل بچوں کے اغوا کے 5 ملزمان پر فرد عائد جرم کر دی گئی ہے۔ 5 افراد ملوث پائے گئے۔ ان میں سے 4 کا تعلق سعودی عرب اور 1 کا یمن سے ہے۔ سعودی خاتون نے خلاف اغوا کے واقعات کے ثبوت مل گئے ہیں۔ پبلک پراسیکیوشن نے 3 ملزمان کے سر قلم کرنے اور باقی 2 کے عبرتناک سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق بچوں کے اغوا کی خبر سعودی میڈیا میں اس وقت منظر عام پر آئی جب مقامی خاتون نے محکمہ احوال مدینہ سے ان 2 بچوں کے برتھ سرٹیفکیٹ جاری کرنے کی درخواست کی تھی۔ اسے یہ 2 بچے 20 برس قبل لاوارث حالت میں ملے تھے۔ پبلک پراسیکیٹو شیخ سعود المعجب نے تحقیقات کے لیے سرگاہ اداروں کو مہم تحفیظ کر دی تھی۔ پبلک پراسیکیوشن نے ترجمان نے بتایا کہ انویسٹیگیشن ٹیم نے اس کیس سے متعلق 247 اقدامات کیے، 21 ملزمان اور گواہوں کے بیانات لیے، ان میں سے پوچھ گچھ کی۔ انسپکٹر نے 5 ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی۔ ان میں سے 1 سعودی شہری ہے
اور بیرون مملکت مقیم ہے، اسے انٹرپول کے ذریعے سعودی عرب لانے کی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ پبلک پراسیکیوشن نے سعودی خاتون جیسے مرکزی ملزم بتایا جا رہا ہے پر نومولود بچہ ہسپتال سے اغوا کرنے کی فرد جرم عائد کی ہے۔ خاتون 20 برس سے زائد عرصے تک بچوں کو اغوا کر کے اپنے پاس رکھے ہوئے ہے۔ اس نے دو افراد کے ساتھ ساز باز کر کے بچوں کے نسب نامے تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ اس سلسلے میں جادو اور شعبدے بازی سے کام لیا، بچوں کے تعلیم اور قومی شناختی کارڈ سے بچوں کو محروم رکھا، انویسٹیگیشن کے ادارے کے غلط اطلاعات فراہم کر کے گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ پبلک پراسیکیوشن نے ملزم ثانی پر، جو سعودی شہری ہے، ہسپتال سے ایک نومولود کے اغوا، سرکاری اداروں کے سامنے غلط بیانی سے کام لینے، بچے کا نام و نسب تبدیل کرنے، 2 بچوں کے اغوا میں ملوث خاتون کے ساتھ تعاون کرنے کی فرد جرم عائد کر دی ہے۔ دوستو، اسی طرح اگر آپ بھی سعودی عرب کی خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو دیکھتے رہیے ٹیکنیکل اسد حسین یوٹیوب چینل۔